بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اگر آپ اپنی لائف سے بور ہو چکے ہیں، کرنے کے لیے کوئی کام باقی نہیں رہا، تو صرف ایک کام شروع کر دیجئے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے اور درود پاک کی دعوت دینا شروع کر دیجئے۔ اور یہ کام اپنے اوپر فرض کر لیجئے، یقین کیجئے نہ کسی عامل کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی وظیفے کی، آپ کا بگڑا ہوا ہر کام خود بخود پورا ہوا کرے گا اور ہر مشکل حل ہو جایا کرے گی، ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ بے شک کم پڑھیں پر بلا ناغہ پڑھیں۔ ٹائٹل آف دا ڈے: پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی والدہ سے محبت۔ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردادی کے خاندان بنی عدی بن نجار سے ملانے کے لیے ایمن کے ساتھ مدینے لے گئیں اور 1 مہینہ وہاں رہیں۔ انہوں نے وہ مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں ان کی قبر تھی۔ اس سفر کے واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد میں اچھی طرح یاد رہے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے تشریف لے گئے تو آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس سفر کے واقعات سناتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کے ساتھ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ کو بھی پہچان گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت قیام کیا تھا۔ فرمایا کہ میں یہاں انصار کی ایک بچی انیسہ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی تو ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا اور وہ وہیں دفن ہوئی۔ ایمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکے آ گئیں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جگہ یاد تھی اور اس وقت ان کی والدہ کی وفات کے وقت ان کو سنبھالنے کا اصل ذمہ ان کے چچا نے بھی لیا اور انہوں نے بہت پیار محبت سے آپ کو سنبھالا۔ ابن سعد کا بیان یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جگہ بہت بہترین انداز میں یاد تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ دفن ہوئی تھیں۔ اور جب پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ابوا سے گزرے تو فرمایا اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ماں کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ کا حق ان کی اولاد پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دونوں تیرے حق میں جنت اور دوزخ ہیں، یعنی ان کی خدمت اور اطاعت جنت کا مستحق بناتی ہے اور نافرمانی دوزخ کا۔ اسی طرح ابو ہریرہ ایک اور حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی اور بہتر خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ۔ بولا پھر کون؟ فرمایا تیری والدہ۔ پھر کون؟ فرمایا تیری والدہ۔ بولا پھر کون؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ یعنی والد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ کو پہلے درجے پر رکھا اور 3 بار ان کے بارے میں فرمایا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں میری ماں مکہ سے مدینہ آئی اور وہ مشرک تھی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتویٰ پوچھا اور کہا کہ میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ اسلام سے بیزار ہے، آیا اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ فرمایا ہاں، اپنی ماں کے ساتھ بہترین سلوک کر، یعنی ماں باپ کافر اور مشرک ہو تو بھی ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ بہترین لیسن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کے حقوق کے بارے میں بہت کوشاں تھے اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کے احادیث بہترین انداز میں موجود ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بہترین
انداز میں بات کریں، پیار محبت سے رہیں اور ان کی ہر چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھا کریں، اور اس بارے میں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو فالو کیا کریں، اور پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن رات کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔